وعلیکم السلام. ایس ایم شریف آپ کا؟ جی میں ڈاکٹر حسن زادہ دیر الور سے میرا تعلق ہے، کنٹریکٹ ڈاکٹر ایڈ ہاک. ٹھیک جی، یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد بتا دیجیے گا. جی میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو اچھا خاصا لوگ بہت زیادہ جمع تھے، ڈاکٹرز جو تھے، اور ابھی جب میں آیا ہوں تو تھوڑے سے کم ہیں. تو دونوں وجوہات بتا دیں، ایک تو آنے کا مقصد بتا دیجیے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کم ہونے کی تعداد کم ہونے کی وجہ بتا دیں. ویسے ہے کہ پچھلے 1 سال سے ہم ایڈ ہاک ڈاکٹر جو ہے کرونا وبا میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور کرونا کے نام پہ ان ڈاکٹر کو انڈکٹ کیا تھا نا جاب کے لیے. تو پچھلے 1 سال سے 6 ماہ کے کنٹریکٹ پہ ہم نے 2 کنٹریکٹ پہ جاب کی ہے. تو آج جو ہمارا پیسفل پروٹیسٹ تھا وہ اس کے لیے تھا کہ ان ایڈ ہاک ڈاکٹر کو پرماننٹ کیا جائے. اسی کے لیے ہم آئے تھے. تو باقی دوست جو ہمارے سینٹرل کیبنٹ کے ہے پشاور سے، وہ بھی ساتھ تھے، اور کافی سارے ڈاکٹر جو کے پی کے سے تقریباً 500-600 ڈاکٹر آئے تھے اسی ڈیمانڈ کے لیے کہ ہم نے 2 دفعہ کنٹریکٹ رینیو کیے 6 منتھ کی. تو ابھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان ایڈ ہاک ڈاکٹر کو پرماننٹ کیا جائے. اور جو 6 منتھ کی کنٹریکٹ دے رہی ہے گورنمنٹ، ویسے تو یہ کنٹریکٹ اگر آپ فارن کنٹری میں بھی ہوتے ہیں نا، جیسے مڈل ایسٹ یا یورپ میں، تو پارنر کو بھی 6 ماہ کی کنٹریکٹ نہیں دیتے. لیکن ہم پھر بھی اس کرونا کے دوران، جیسے ہی پچھلے سال مارچ میں کرونا شروع ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ہم سب کنٹریکٹ پہ جاب کر رہے ہیں ادھر. اور دوسرا یہ ہمارا کنٹریکٹ ختم ہوا ہے ابھی یہ 10 تاریخ کو. تو اب ہم سب کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان ڈاکٹر کو ریگولر کیا جائے. اور تقریباً یہ 800+ ڈاکٹر ہے، اور ان کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمیں ریگولرائز کریں. ریگولرائز کرنے کے لیے تو ویکینسیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو ویکینسیاں اتنی ہیں بھی؟ آپ کا ڈیمانڈ جو ہے اس سے زیادہ تو یہ جتنے سارے ڈاکٹر ہیں یہ 800+، یہ سارے سینکشن پوسٹ پہ ہے، اور جتنی بھی یہ سب کی ویکینسی جو ہے وہ خالی ہے. تو خالی ویکینسیوں پہ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے. پہلے سے اس پہ کوئی نہیں تھا، اور سینکشن بیس پہ انٹرویو وغیرہ بالکل جس طرح ریگولر ڈاکٹر لیتے ہیں اسی بیس پہ ان سب کو یہ ڈیوٹیاں حوالہ کی ہے. اور جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کی ویکینسیاں خالی ہے، اس پہ کوئی اور ڈاکٹر ٹریننگ والا یا کوئی اس طرح نہیں ہے. تو یہ جو ڈاکٹرز ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکینسیاں خالی ہیں، تو ان کی کوالیفیکیشن اور اس کو پورا کرتی ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ پرماننٹ کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پرماننٹ کیا جائے؟ جی بالکل پرماننٹ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور یہ سارے الحمدللہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، کوالیفائڈ ہیں. ان کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے پچھلے لاسٹ ایئر. اور اس میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہے، یورالوجسٹ، کارڈیالوجسٹ اور گیسٹرو-انٹرالوجسٹ اسی کنٹریکٹ بیس پہ جاب کر رہے ہیں کے پی کے میں. تو ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے اور حکومتی وقت سے کہ مشکل حالات میں ان ڈاکٹروں نے حکومت کے ساتھ اور اسی قوم کے ساتھ دے کے ان ڈاکٹروں میں سب سے پہلے جو کرونا میں ایک ڈاکٹر شہید ہوا تھا، ڈاکٹر اسامہ، تو سب سے پہلے وہ ڈاکٹر تھا، ایڈ ہاک ڈاکٹر سے تعلق رکھنے والا تھا. اور اس میں بہت سارے اسپیشلسٹ ہیں، اس لیے یہ ایلیجیبل ہے اس پوسٹ کے لیے اور اس ویکینسی کے لیے. ٹھیک، میں ان سے بات کرتا ہوں ناظرین. لیکن ایک چیز ہے کہ خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی ہے. تو 1 کروڑ نوکریوں میں اگر فرض کریں یہ 850 کی تعداد ہے، اور یہ فرنٹ فٹ پہ ہمارے لڑنے والے سولجرز ہیں، اگر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. یہ صرف کے پی کے کی بات کر رہے ہیں یا پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ پورے پاکستان ویسے تو جو کرونا کے لیے ڈاکٹر لیے تھے کہ سندھ میں اور پنجاب میں، تو وہ سارے تو تقریباً پرماننٹ ہونے والے ہیں، کیونکہ سندھ والوں ڈاکٹروں کی سمری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے ریگولرائزیشن کے لیے. صرف ریزن ادھر ہماری کے پی کے میں ہے کہ ہر 6 ماہ بعد کنٹریکٹ رینیو ہو جاتی ہے، اور 6 ماہ کے بعد جو کنٹریکٹ رینیو ہوتے ہیں اس میں بھی 3 ماہ سیلری روک لیتے ہیں. یہ 3 ماہ جاب کر کے پھر سیلری آ جاتی ہے، پھر 3 ماہ جاب کر کے کنٹریکٹ ختم ہو جاتی ہے. تو خدا را ہم اس قوم کے بچے ہیں، اس پہ رحم کرے. اور یہ کریم آف دا نیشن ہے. یہ گورنمنٹ کر رہی ہے یا آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے یہ جو تنخواہیں روک رہی ہے؟ اور اب یہ تو ہمیں اتنا نہیں پتہ، اکاؤنٹ آفس سے شاید کچھ آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، کوئی میرے ذہن میں تو کچھ اس طریقے سے آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہو. یہ ڈپارٹمنٹ ہی کر رہا ہے، وہ اسی وجہ سے نہیں، کنٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا کنٹریکٹ رینیو میں یہ لوگ 10-15 دن گیپ ڈال دیتے ہیں، اسی وجہ سے آٹومیٹک اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں، اور جو سیلری ہوتی ہے وہ 2-3 ماہ کے لیے بند ہوتی ہے نا. تو ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ
ان سارے ڈاکٹروں کو پرمنٹ کیا جائے. یہ سینکشن بیس پہ ہے. اور ان کی سیلری بھی بند ہے 3 ماہ کی؟ نہیں ابھی فی الحال نہیں بند ہے لیکن ابھی بند ہو جائے گا. نارملی یہی ہوتا ہے کہ ابھی 10 پہ جو کنٹریکٹ ختم ہوا ہے اس کے بعد بند ہو جائیں گے 3 ماہ. یہ فارمولہ بنایا ہوا ہے. ہاں یہی فارمولہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک جی. بعض چیزیں حکومت کا قصور نہیں ہوتا لیکن حکومت کا قصور اس لیے بھی بن جاتا ہے کیونکہ اگر فرض کریں وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو اپنے دائرہ کار کے اندر لانے کی وہ اس میں استعداد نہیں ہے تو یہ حکومت کی نااہلی ہوتی ہے. اور کوشش یہی ہونی چاہیے. کے پی میں اسٹرائکس اور ہڑتال اور دھرنے یہ بہت زیادہ ہیں. میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا ناظرین اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ان ڈاکٹرز کو. یہاں پہ بہت زیادہ تعداد تھی ان کی اور بڑے کیا کہتے ہیں مہذب طریقے سے یہ کھڑے تھے. تو میں تھوڑا سا روڈ کے اس کنارے کھڑے ہو کے میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ روڈ کے کس وقت بلاک کریں گے لیکن جب ان کے قریب آیا تو انہوں نے کہا ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے لیکن ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ہم نے پروٹیسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو ہاسپٹل میں تو یہ تکلیف دور کرنے کا کام کر رہے لیکن روڈ پہ کھڑے ہو کر بھی یہ لوگوں کی تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایز اے سائڈ یہ فرنٹ فٹ پہ ہمارے لڑنے والے سولجرز ہیں, ہماری فوج ہے اور ان کے حقوق ہے. تو گزارش ہے حکومت سے کہ اس پہ کوئی فردر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سر؟ اب یہ جو ہماری سینٹرل کیبنٹ ہے ڈھاک ڈاکٹر کی ان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. یہ تعداد اس وجہ سے کم ہے کہ وہ اسمبلی کے وہ ایگری ہو گئی ہے مذاکرات کے لیے بات چل رہی ہے. تو انشاءاللہ کل ویسے اسمبلی میں قرارداد بھی پاس ہوا ہے اس حوالے سے. اب اس پہ اگر نہ ہوا تو پھر اگر نہ ہوا تو اگلا لائحہ عمل ہمارا یہ ہے کہ 3 ماہ بعد ہم نے 3 ماہ کی کیونکہ ابھی اور کنٹریکٹ دے رہے ہیں حکومت 6 ماہ کا لیکن 3 ماہ بعد ہم نے پلان بنایا کہ پھر ہم فل اسٹرائک کریں گے. پھر وہ پیسفل نہیں رہیں گے. ہم احتجاج کریں گے اور دھرنا دیں گے. وہ جب تک مذاکرات نہیں کرتے تب تک ہم ادھر بیٹھے رہیں گے اور ادھر ہی اسٹے کریں گے. جب تک ٹیبل ٹاک پہ نہیں آتے تب تک ہم دھرنا دیتے رہیں گے. ٹھیک جی. ویسے حق ہے ان کا, ہمیں جو ان کا حق ہے اس کو ماننا چاہیے اور بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے ان کی سنی جائے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے کا شکریہ اور ہماری بات پوری قوم تک پہنچ